أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باوزن الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. طبیعت اور ذوق اجازت دے تو ایک چھوٹے ہوئے محفل کے آداب کو حضور سے خاطر ہوتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں، خالی جگہ کو پور کرتے ہوئے، تاکہ گفتگو کرنے میں مجھے آسانی ہو. آگے آگے بلند آواز سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. یا صدا کا بلند آواز میں ساتھ لگائیں: شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا ہوئی ان کے آگے فرمایا کہ کل کائنات میرے آگے ایک ہاتھ کی طرح. میں کائنات کا کونا کونا اپنے ہاتھ میں دیکھتا ہوں. سرکار کا ارشاد ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ زمیں سمتی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند ہے. انہیں معلوم ہے کس نے پکارا رسول اللہ. معلوم ہے کس نے پکارا. ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام آج اپنے مزار پر انوار پر جلوہ فرما ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہم غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اپنے ہر غلام کو پہچانتے بھی ہیں، اپنے ہر غلام کی فریاد کو سنتے بھی ہیں. تو پھر کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، بلند آواز سے صدا لگانی چاہیے: انہیں معلوم ہے کس نے پکارا
رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد حضور مدنی تاجدار حبیب پروردگار شب اسراء کے دلہ شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب احترام معزز و محتشم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی حاضری آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن غوث الورا کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہ ولیوں کی نسبت انسان کو پاڑ لگا دیتی ہے۔ یہ نسبت بڑی چیز ہے۔ اگر نسبت کسی کتے کی بھی ولی کے ساتھ ہو جائے تو اللہ اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیتا ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ کتا ناپاک بھی ہے، پلید بھی ہے، دھوکتا بھی ہے، حرام بھی ہے، لیکن کتے کی نسبت اگر اللہ کے ولیوں سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو جنت میں بنا دیتا ہے۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ، کیونکہ نسبت بڑی چیز ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ 15 سے 12 بھائی پڑھیے اصحاب کہف کا وہ واقعہ کہ وہ کتا کہ جو اپنی کنائیاں بچھائے ہوئے بیٹھا ہوا وہ اسی طرح کروٹیں بدلتا ہے جس طرح اللہ کے ولی اس غار میں کروٹیں بدلتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اس کتے کا ذکر قرآن میں آیا کہ اس نے اللہ کے ولیوں کی رکھوالی کی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کتا ہو کر اللہ کے ولیوں کو بھونکتا نہیں ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی رکھوالی کرتا ہے، تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں کر دیتا ہے، اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اگر اشرف المخلوقات انسان ہو کر اپنے غوث الورا سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسی غوث الورا میں جھنڈے تلے اس کو جنت کا داخل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہ تعلق توڑنے کا ذکر قرآن میں ہے، تعلق جوڑنے کا ذکر۔ میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو۔ کتا سچوں کے ساتھ ہوا نا تو اس کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ اور اگر کسی مرید کی نسبت کسی پیر سے ہو جائے، سچے پیر سے، آج کل کے پیروں کی بات نہیں کر رہا، سچے پیروں سے ہو جائے اس کے بارے میں آیا تعلق نسبت بہت ضروری ہے، اور اسی نسبت نے پار لگانا ہے۔ حضور سیدنا سلطان الاولیاء حضور غوث الورا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر العزیز، یہ ربیع النور شریف کا مہینہ اس کی نسبت انہی کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ ہر مہینے ہی الحمدللہ شاہقان مصطفیٰ جو ہیں وہ 11ویں مناتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں، ان کی نیاز مناتے ہیں، کہیں کھیر پک رہی ہے، کہیں حلوہ بن رہا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ، نسبت غوث پاک سے۔ اور اس مہینے کو بڑی 11ویں شریف کہا جاتا ہے، بڑی 11ویں شریف والا مہینہ۔ باقی جتنے بھی اولیاء ہیں دنیا سے رخصت ہو جائیں تو سال بعد ان کا عرس ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، سال بعد اسی طریقے کو عرس ہوتا ہے، 1 دن 2 دن یا 3 دن 5 دن بڑی آتا ہے۔ لیکن ہم الحمدللہ اس غوث کے ماننے والے ہیں جس کا عرس ہر مہینے ہوتا ہے۔
सुभान अल्लाह। जिसका उर्स हर महीने होता है और हर आस्ताने में उसी आस्ताने का जो है वो जानशीन उर्स कराता है या उसी पीर के मुरीद उर्स मनाते हैं। लेकिन हम उस गौस पाक में मानने वाले हैं कि जिंदगी 11वीं हर आस्ताने वाला हमें मनाते हुए दिखाई देता है। जिनकी 11वीं हर पीर मनाता है, जिनका जिक्र हर पीर करता है, क्योंकि फरमाया कलमी हादी अला रकबत कुल्ली वलील्लाह, मेरे हुजूर वस्ताद ने फरमाया कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, हर वली की गर्दन पर है। किसी ने नहीं कहा। और हुजूर वस्ताद से पहले कितने औलिया आए, बाद में आए, हजारों लाख आए, किसी ने नहीं कहा कि मेरी ये शान है, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर वस्ताद को ये शान अता फरमाई है कि जब तक हुजूर वस्ताद का कदम अपनी गर्दन पर नहीं मान लेता तब तक कोई बंदा पीर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। तब तक कोई बंदा वली नहीं हो सकता। और कोई वली बनता है मुजाहिदे के साथ, इबादत के साथ, रियाजत के साथ, रोजे रख के, रातों को क़याम में गुजार के अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, नवाफिल कर रही है। लेकिन हुजूर वो सबाब अल्लाह के वो वली हैं कि जिनकी पैदाइश से कबल ही ये मशहूर हो चुका था कि अल्लाह का वली दुनिया में है। हुजूर वो सबाब के वालिद मोहतरम की ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, उसने अल्लाह ने फरमाया कि ऐ शेख मुसालिम, तेरे घर जिसकी विलादत होने वाली है वो कोई आम नहीं। जिस तरह नबियों में मैं दर्जा रखता हूँ उसी तरह वलियों में वो दर्जा रखता हूँ। जिस तरह नबियों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है, आपकी अफ़ज़लियत है, आपकी फजीलत है, आपका मकाम है, इसी तरह तमाम औलिया में हुजूर गौस पाक का मकाम है। जब हुजूर गौस पाक ने फरमाया ना कलमी हादी अला रकबत कुल्ली वली, तो वो हिंद का राजा हैदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप हिंद में बैठे हैं, आपने जब सुना कि बगदाद में पीराने पीर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा है कि कलमी हादी अला रकबत कुल्ली वलील्लाह, हैदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाने लगे कि कहने लगे कि हुजूर आपका कदम सिर्फ हमारी गर्दन पर नहीं है, आपका कदम हमारी आंखों पर भी है, हमारे सर पर भी आपका। बड़े बड़े वली जलीलुल कदर वली जिनका तज़किरा करते हुए और जिनकी जो है वो निस्बत अपने साथ जोड़ते हुए वो दिखाई देते हैं, उनका नाम हुजूर गौस। बात निस्बत की हुई है, वो अर्ज करता हूँ अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब इफ़ादत योगिया में लिखा है, और एक दफा नहीं 3-4 मकामात पर उसने लिखा है, 3-4 किताबों में उसने लिखा है। मैं किसी और का भी हवाला दे सकता था लेकिन उनके घरों का हवाला दूंगा। अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि एक धोबी था, हुजूर गौस पाक मर गया, कब्र में चला गया, मुनकर नकीर आए, आपको सवाल किया मैं रब का, कहा गौस पाक का धोबी, सुभान अल्लाह, कहा हुजूर गौस पाक का धोबी, कहा मां दीन का, तेरा दीन क्या है? कहने लगा हुजूर गौस पाक का धोबी। फिर पूछा मां बोलता तकुलु फी हक़ी आदम रजुल, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता है? मैं हुजूर गौस पाक का धोबी। आपको सबसे सामने लिखा है कि वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि मौला अजीज बंदा है, तेरा कुछ नहीं है, रब का कुछ नहीं है, दीन का कुछ नहीं है, मोहम्मद अली का कुछ नहीं, आगे से एक ही जवाब देता है कि बिल्कुल गौस पाक का। रब फरमाता है फरिश्तों ये बताना चाह रहा है कि जो गौस पाक का रब है वही मेरा रब है, जो गौस पाक का दीन है वही मेरा दीन है, और जो गौस पाक मोहम्मद अली के बारे में दुनिया में क्या करते थे वही मेरा। ये धोबी उनके सरकार के जो है वो हुजूर गौस पाक के कपड़े धो रहा था, हुजूर गौस पाक का नाम आ गया था,
اس نسبت نے بیان پار کرنا. اور الحمدللہ حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں, کوئی گیانی بنانے والے ہیں. آج کسی کو بھی کوئی پیر نہ ملے گا, کسی کو کوئی پیر نہ ملے گا تو وہ تصور کرے. غوث پاک نے فرمایا تھا کہ جس کو دنیا میں کوئی بھی پیر نہ ملے, صالح پیر جس کو پیر کہتے ہیں ولی اللہ, وہ مجھے اپنا پیر مانا, میں اس کا پیر ہوں. پوری دنیا میں اس کو پیر نہ ملا. اور یہی سبب ہے کہ آج جس طرح پیر اور ولی جن عقائد پر چلے ہیں یا جس راستے پر چلے ہیں وہ راستہ حق کا راستہ نہیں ہے. داڑھی والے اور بڑے بڑے بالوں والے بے نماز پیر نہیں. یہ آج کل پیر ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہے, سچا پیر. اور جس کو پیر نہ ملے وہ حضور غوث پاک کی طرف اپنی نسبت کر لے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے. بتائیے کسی ولی نے کہا, کسی ولی نے کہا کہ میرا مرید بغیر توبہ کے مرے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا. اور یہ اس وقت کے مریدوں کی بات نہیں ہے, جب قیامت تک آنے والے جتنے بھی میرے مرید کہلائیں گے سارے بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اور قیامت والے دن حضور غوث پاک کے جھنڈے تلے جنت میں جائیں. مرضی سے بات ہے نا کہ کام اخواننا یصلون معنا ویحجون معنا, کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے ولی جب جنت میں جانے لگیں گے تو پھر رک جائیں گے, کہیں گے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج رکھتے تھے, جو ہمارے مرید تھے, آج ہم نے ان کو جنت میں ساتھ لے گئے. اس لیے یہ نسبت بڑی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے دنوں کو یاد کرو. تو انہی دنوں کو یاد کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کی, دن 10واں رات 11ویں, جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا دن 10واں رات 11ویں, جب اللہ نے آدم کے جسم مطہر میں نور محمدی کو رکھا دن 10واں رات 11ویں, جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے باہر نکالا دن 10واں رات 11ویں, جب حضرت نوح کی کشتی پار لگی دن 10واں رات 11ویں, جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا دریا کے 12 رستے جاری ہو گئے دن 10واں رات 11ویں. ارے سنتے جائیے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قدم کے گردن پر چھری پھیری دن 10واں رات 11ویں. ارے سنتے جائیے, حضرت امام حسن حضرت امام حسین نے کربلا کی تپتی ریت پر جب اپنا سر کٹایا دن 10واں رات 11ویں. ارے آخری بات میں کر رہا ہوں, آج اس شاخہ نے مسلمان آج گلی گلی اگر جن کی نیا سے بتا کر جن کی کھیر پکا کر ہر مہینے جن کا کورس بناتے ہیں وہ کورس بعد جن کا کورس ہوتا ہے وہی حضور غوث پاک جن کی کھیر بنائی جاتی ہے وہ بھی دن 10واں رات میں دن 10واں رات میں وذکرہم بایام اللہ, اللہ کے دنوں کو یاد کرو. تو یہ بھی اللہ کے ایام ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں دن 10واں رات 11ویں. اور ان کو بات پتہ ہے کہ حضور غوث پاک کے 11 صاحبزادے سارے ہی ایک ایک ہر مہینے کی دن 10ویں رات 11ویں کو آپ کا وصال ہے. اس لیے ہر مہینے 11ویں. یہ 11ویں شریف کی جو ہے وہ نسبت کے حوالے سے میں نے بات کی, میں نے پڑھا تھا کہ حضور غوث پاک کے 11 بیٹے تھے. ہر بیٹا آپ کا ہر مہینے کی 10 اور 11 کی درمیانی جو وقت ہے ان میں آپ کا وصال ہے. اسی لیے ہر مہینے حضور غوث پاک کے مرید کا وصال ہے. اس لیے حضور غوث پاک کی نسبت تو بڑی چیز ہے, لیکن ان کے ساتھ تعلق توڑنا جوڑنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر مرید کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم فلاں کے مرید ہیں اور ہم فلاں کے مرید ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی نمازیں پڑھیں, زکوٰۃ دیں, حج کریں, یہ کریں, وہ کریں, اور اگر حقوق اللہ پورے کرتے ہو اپنی بات پورے نہ ہو پھر حقوق اللہ پورے کرنے کا کیا فائدہ ہے.
کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے حضور غوث پاک کی تعلیمات پر بھی عمل ضروری ہے، اور آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دین پر وقف کرنا ہے، اور ہر رات قرآن مجید ایک قرآن پاک مکمل فرمانا ہے، اور 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، یہ آپ کا تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو حضور غوث پاک سے سچی سچی محبت عطا فرمائے، ان کا دامن اور ان کی نسبت تھامنا اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد احمد حسن کی بھی صاحب، آپ تشریف لائیں اور آ کر اپنے خوبصورت انداز سے